بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بات کر رہے تھے ہم بدعات و رسومات پر، اور آج کے سبق کا انتہائی اہم ترین حصہ اور وہ یہ ہے ماتم اور نوحہ اور ماتم کرنا۔ آپ کے فائل کے صفحہ نمبر 5 پہ موجود اس کی مختلف صورتیں ہیں: گریبان چاک کرنا، کپڑے پھاڑنا، چہرہ رانوں کو پیٹنا، چھریاں مارنا، زنجیر زنی کرنا، آگ وغیرہ پر چلنا، اور جو مختلف اور مزید صورتیں جو رائج ہیں، جو آپ ہر سال نئی نئی چیز دیکھتے رہتے ہیں۔ نوحہ ماتم کس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی فوت شدہ کے محاسن کو، ان کی خوبیوں کو ذکر کریں اور روئیں اور یہ ساری صورتیں کریں، اس کا نام ہے ماتم، اس کا نام ہے نوحہ۔ اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے، اور یہ ایک خاص علامت ہے ایک خاص فرقے کی اور لوگوں کی کہ جو اہل بیت سے محبت کے ثبوت میں وہ یہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل بیت کا محب ثابت کرتے ہیں۔ بھائی یاد رکھیے گا، ہر مسلمان، اس کا اسلام، اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا۔ ہر مومن محبت کرتا ہے بھائی، یہ بس بعض لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے بالکل واضح طور پر عرض کر دیا کہ جو شخص اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، اس کا ایمان نہیں، اس کا اسلام نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ مومن نہیں۔ ہر شخص ان سے محبت کرتا ہے۔ اب اپنے آپ کو صرف یہ کام کر کے جو خلاف شریعت ہیں وہ کام کر کے اپنے آپ کو ثابت کر دینا کہ ہم ہیں اور دوسرے اہل بیت کو نہیں مانتے، تو بنعوذ باللہ یہ بالکل جاہلانہ بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس لیے آپ اس عنوان کو بخوبی سمجھیں کہ نوحہ اور ماتم یہ شرعی حکم نہیں ہے بھائی۔ اگر شرعی حکم ہوتا تو ہم لازمی کرتے۔ شریعت نے ہمیں اور حکم دیے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں تو یہ کرتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی۔ شریعت نے 5 نمازوں کا پڑھ رہے ہیں، حج کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، جہاد کا۔ بھائی اس میں اپنے آپ کو زخمی کرنا ہے نا ماتم میں، تو جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ مجاہد خود اپنے آپ کو کفار کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کی طرف سے زخم آتے ہیں، سینے چھلنی ہوتے ہیں، بدن زخمی ہوتے ہیں، بدن مطلب کہ وہ چیرے جاتے ہیں۔ بھائی یہ کام ہم کر رہے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ شریعت نے حکم دیا ہے۔ تو جہاں پر مسلمان کی شان یہ ہے کہ جو شریعت نے حکم دیا وہ کرے، جس منع کیا وہ رک جائے، بس بات ختم۔ اب ان کاموں کی شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا ان کاموں کا، بھائی اس کے بھرپور ممانعات موجود ہیں۔ قرآن و حدیث سے اگر دلائل جمع کریں تو بڑے پڑے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تو کیا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو یہ تو صبر نہیں ہے، یہ صبر ہے کوئی کہ اپنے آپ کو مطلب کہ کوئی غم آ گیا تو اتنا روو، چیخو، چلاؤ، چھریاں مارنا شروع کر دو، اپنے آپ کو زخمی کرنا، یہ کون سا صبر ہے؟ تو اللہ تو صبر کا حکم دے رہے ہیں۔ قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ نے سورۃ آل عمران کی 200 نمبر آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اس میں صبر کی تلقین کی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، سورہ معارج اس کی آیت نمبر 19 سے 23 تک دیکھیں کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ جب اس کو کوئی جزا فضا تکلیف پہنچتی تو بے صبری کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اللہ نے ایک انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ بھائی یہ عجیب ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو بے صبری کا اظہار کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کو روک کر رکھتا ہے اپنے پاس، صرف کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ اس طرح اللہ نے سورہ نحل میں بھی ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، بھائی صبر سے کام لو۔ بہت ساری آیات میں اللہ رب العزت نے اس میں ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم، اسی طرح فاصابکم غما بغم، سورہ آل عمران آیت نمبر 153 میں اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کا، ان تمام مصائب میں اللہ نے کس چیز کا حکم دیا ہے؟ صبر کا حکم دیا ہے۔ تو یہ آیات یہ بالکل ماتم کے نوحے کے بالکل خلاف ہیں، قطعی طور پر اس سے نہ ماتم اور نوحہ کی اجازت نہیں ہوتی۔
پھر احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری، صحیح بخاری آپ جلد دوم حدیث نمبر 738 اٹھا کر کے دیکھیے، سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غم میں ماتم میں اپنے رخساروں کو پیٹے، گریبان پھاڑے، جاہلیت کے لوگوں کی طرح گفتگو کرے، تو آپ نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور روایت ہے صحیح مسلم میں، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان پر مرض کی شدت کی وجہ سے غشی طاری ہوگی، جیسے بے ہوشی جنون سے طاری ہو جاتا ہے نا، غشی طاری ہوگی۔ تو ان کی جو اہلیہ تھی ام عبداللہ، وہ چلا اٹھیں، وہ مطلب انہوں نے چیخ و پکار شروع کی۔ تو جب ابو موسیٰ رضی اللہ کو جب افاقہ ہوا تو انہوں نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں جو بطور ماتم بال منڈوائے اور چلا کر روئے اور کپڑے پھاڑے۔ فرمایا میں اس سے بری ہوں، کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے؟ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل اس کی ممانعت ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث نمبر 229 ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں میں دو چیزیں کفر ہیں، دو چیزیں کفر ہیں، ایک نسب میں طعن کرنا، نسب میں کسی کے نسب میں طعن، فلانا تو ایسا، تیرا فلانا فلانا ایسا، اور دوسرا میت پر نوحہ کرنا، یہ کفر میں لکھا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری روایات ہیں، چونکہ اب ہم تمام روایات کا یہاں پر تذکرہ نہیں کر سکتے، تمام قرآنی آیات کا تذکرہ نہیں کر سکتے، صرف ہم نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی ہے کہ یہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ صراحتاً قرآن و حدیث سے یہ ممانعت ہے اس کی، اس لیے کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ تو قرآن و حدیث سے اس کو بالکل منع کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے بری ہوں، یہ زمانہ جاہلیت والا کام ہے، اس کو جو بھی گال پیٹے گا، جو گربان چاک کرے گا، جو جاہلیت کی طرح کی باتیں کا کام کرے گا، تو فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ کتنی سخت باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو بہرحال اچھا، اب یہ بات تو آپ کے سامنے آ گئی کہ ماتم اور نوحہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اب جو لوگ ماتم کرتے ہیں ان کے بھی وہ ظاہر بات ہے ان کے پاس کچھ دلائل ہیں، تو وہ چند دلائل ہیں ان میں سے، چونکہ اب تمام کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، دو تین کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں رونا۔ اب ان کی طرف سے ایک یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام روئے، اور ان کی حتیٰ کہ اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ماتم کے لیے جمع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطلب کہ جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ماتم کروایا، اور ان سے وہ سارے معاملات اس طرح انہوں نے کہا کہ رو تو وہ اس پر رونے والا کوئی نہیں ہے، یہ چیز۔ اور پھر اسی طرح تیسری دلیل یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرنا کہ دانت ٹوٹنے کی خبر سننے پر اپنے دانتوں کو توڑنا، یعنی حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب پتہ چلا کہ غزوہ احد میں آپ کے دانت شہید ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنے دانتوں کو شہید کر دیا، تو یہ گویا کہ ایک ماتم ہے۔ بھائی یاد رکھیے گا، پہلی جو دلیل ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت یوسف علیہ السلام غم میں رونا، ہاں قرآن نے فرمایا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 84 میں یہ بات موجود ہے، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں، حزن کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اس کو روکنے والے تھے۔ اچھا، اب دیکھیں جی اس کا جواب کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب فہو کظیم کے الفاظ دیکھیں کہ اس میں کیا ہے کہ وہ اپنے غم کو روکنے والے تھے۔ ایک ہے غم کا لاحق ہو جانا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، غم کسی اپنے پیارے کے مرنے پر یا اس کو کوئی تکلیف پہنچنے پر غم آتا ہے انسان کو، یہ فطرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے اپنے بچے کی وفات پر، صحابی نے یا رسول اللہ آپ بھی، فرمایا میں بھی جہاں پر نبی ہوں ایک بچے کا باپ ہوں، مجھے بھی درد ہوتا ہے، تکلیف، تو یہ ایک رونا غم کا لاحق ہونا اور چیز ہے، لیکن غم کو پھر مزید بڑھانا یہ اور چیز ہے۔ حضرت یہ ماتم ہے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غم کو روکنے والے ہیں، وہ بڑھا نہیں رہے۔ حزن ہے، حزن کہتے ہیں ملال کو، پریشانی کو، وہ بھی پریشانی کی وجہ سے وہ ہو رہے ہیں نا، پریشانی کا تو ممانت نہیں ہے، پریشانی سے ماتم کو آپ کیسے ثابت کر رہے ہو؟ یہ تو کوئی نہ ہوا نا۔
اور چونکہ صرف حزن اور پریشانی کا تذکرہ ہے، تو نہ تو یہ تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنا سر پیٹا، اپنا منہ پیٹا، اپنے تلواریں ماری، چھریاں ماری، یہ کہاں ہے؟ یہ تو وہ تو ایک پریشانی تھی، اس کی وجہ سے وہ لیکن اس کے باوجود بھی وہ پریشانی کو روکنے والے ہیں۔ تو یہ اگر آپ حزن کو ماتم کہتے ہیں تو پھر تو بالکل غلط بات ہے۔ آپ کا جو ماتم ہے یہ حزن نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ تو اور پھر یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو غم تھا نا وہ اور نوعیت کا تھا، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو غم تھا وہ اور نوعیت کا تھا، اور آپ جو کر رہے ہیں یہ اور نوعیت کا ہے۔ کیوں بلا کہ وہ تو یہ تھا کہ چونکہ حضرت یوسف ان کے بیٹے تھے اور بڑے پیارے بیٹے تھے، اور پہلے بھی بشارت تھی کہ نبی بن جائیں گے، تو ان سے جدا ہو گئے، تو لمبا عرصہ جدا رہے۔ پھر اس کے بعد جب ایسا ہوا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ وہ زندہ ہیں اور مصر پر وہ تخت پر ہیں، تو ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں، وہ بالکل درست ہو گئے۔ اور بھائی جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ اہل بیت کو قید کر لیا گیا ہے، تو ایک واقعتاً ایک بری بات تھی اور ایک بہت ہی غمگینی والی بات ہے، ہر مسلمان پریشان ہوتا ہے۔ پھر جب ان کو اللہ نے شہادت دے دی تو بس بات ختم، قصہ ختم ہو گیا نا۔ اب کیا ہوا کہ ہر سال مجلسیں منعقد کر رہے ہیں اور اس طرح مطلب مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب نے ہر سال تو ایسا نہیں کیا تھا، یہ غور کریں نا جی۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے اس کے حوالے سے دلائل دیے جاتے ہیں، یہ چند میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک یہ دلیل کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو ماتم کے لیے جمع کرنا، ہاں یہ روایت ہے کہ حضرت حمزہ جب شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، لوگ عورتیں رو رہی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے، تو عورتوں نے پھر حضرت حمزہ پر رونا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ اچھا جب آپ تھوڑی دیر باہر نکلے تو عورتیں ظاہر بات اس میں نوحہ کر رہی تھی، مطلب زیادہ اوور ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کرو۔ یہ تو ہماری دلیل بنتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا کہ بھائی ایسا نہیں کرو، یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اچھا اگر آپ اس کو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، آپ اس کو ماتم پر ہی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ان کو رلایا، ہر سال کہا کہ بھائی ایسا کرو۔ یہ تو ہوتا ہے نا، بس اوقات انسان اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے کسی کے سامنے تذکرہ کرتا ہے، کسی کے ساتھ روتا ہے، کسی کے ساتھ اپنے شیئر کرتا ہے جذبات کو، یہ تو ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ ہر سال اس طرح کرے وہ، اور پھر ہر سال ایک نیا انداز مارکیٹ میں لے کر کے آئے۔ کبھی وہ مطلب کہ پہلے تھا تھپڑ چھپڑ، پھر تھے چھریاں، پھر زنجیریں، پھر اس کے بعد تلواریں، اب گولیاں، پتہ نہیں کیا کچھ آ رہا مارکیٹ میں۔ یہ تو بالکل آپ ایسا تو نہیں ان کو کر سکتے نا۔ اور پھر اسی طرح جی حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو بات نقل کی گئی ہے نا کہ آپ کے نے جو دانت توڑ دیے، یہ روایت بالکل بے سند ہے، غلط ہے، ایسا کوئی نہیں ہے، یہ کوئی کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے کہ حضرت اویس قرنی نے اپنے دانتوں کو توڑا تھا۔ چلیں اگر مان لیں کہ بھائی ٹھیک ہے انہوں نے دانتوں کو توڑا تھا، تو بھائی صرف دانتوں کو توڑا تھا، آپ بھی دانتوں کو توڑ لو۔ اچھا اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت حسین ضلع پر آپ وہ کر رہے ہیں، تو ان کی تو گردن کٹی تھی، گردن کٹی تھی نا، آپ اپنی گردن کاٹیں، اسی طرح کا کریں نا اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ غلط استدلالات جو ہوتے ہیں نا یہ بالکل صحیح نہیں ہوتے، یہ تو اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات ہے۔ تو اور بھی بہت سارے دلائل ہیں حضرات شیعہ کی طرف سے، یعنی ان کی طرف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو جب ابو طالب کی وفات ہوئی حضرت خدیجہ کی، تو اس کو عام الحزن قرار دیا، تو یہ بھی ان کی طرف سے ایک دلیل دی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، رونا فطرت انسانی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے دلائل ہیں ان کے پاس، لیکن وہ سارے کے سارے بے بنیاد ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کی لسٹ آپ کو بھیج دیں گے، آپ ان کا مطالعہ بھی کر لینا۔ تو بہرحال چونکہ یہ ہمارا کورس ہے، اس کا سبق ہم نے مختصر رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کے سننے میں آسانی ہو، کوشش ہوتی ہے کہ 25-30 منٹ سے زیادہ نہ ہو، اس لیے ہم تمام باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو وہ تحریر بھیج دیں گے جس میں تمام اعتراضات ہیں اور اس کے جوابات ہیں، تاکہ ہم سب کو تسلی اور تشفی ہو سکے اور آپ اس کو خوب پھیلائیں۔ اچھا اب اس میں ایک بات یہ ہے، اب 6 نمبر آپ پہ آئیں، لمحہ فکریہ، کہ لمحہ فکریہ کیا ہے، کہ ماتم پر اہل بیت کا موقف کیا ہے، کہ بس جن لوگوں کے آپ نام لیوا ہیں، آپ جن کے پیروکار ہیں اور جن کی محبت میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، پہلے ان کے فرامین دیکھیے،
یہ بہت اہم ہے بھائی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النیاحۃ والاستماع الیہا۔ حضرت علی رضی اللہ جو ان کے پہلے امام جن کو یہ بناتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے اور نوحہ سننے سے منع فرمایا، نوحہ کرنے سے، نوحہ سننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت علی فرما رہے ہیں بھائی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا آپ ان کے خلاف بھی کر رہے ہیں اور آپ کا محب اہل بیت بھی ثابت کر رہے ہیں، یہ یار یہ کہاں کے اصول ہیں؟ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو دوسرے ان کے امام اپنے آپ یہ ثابت کرتے ہیں نا، حالانکہ یہ ہمارے امام ہیں چونکہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ اچھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی شہادت کا یقین ہونے پر خواتین کے کیمپ میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ میری شہادت کے بعد گریبان چاک نہ کرنا، منہ پر تماچے نہ مارنا اور سینہ کو بھی نہ کرنا۔ یہ بھائی یہ حوالہ شیعہ کتب کے اندر موجود ہے، بہت سارے ان کے محققین نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں کہی تھیں، اپنی بہنوں سے کہی تھیں اور اپنے مطلب کہ جو دیگر تھے ان سے کہی تھیں کہ میرے بعد ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، رونا نہ۔ اور حضرت زینب روئی تھیں، چلائی تھی اس وقت، ظاہر بات ہے تو ایسا مطلب موقع آ گیا تھا کہ جس پر وہ ان کو بہت غم لاحق ہوا، تو آپ نے ان کو منع کیا کہ ایسا نہ کرو، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ منع فرما رہے ہیں اور ہم وہ کام کر رہے ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو محب ثابت کر رہے ہیں، اور جو نہیں کر رہے ان کو ہم ان کا دشمن ثابت کرتے۔ توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ۔ اس طرح ان کے امام زین العابدین رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد كذلك اذا ذهب الصبر ذهب الایمان۔ فرمایا صبر ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہی ہے جیسا کہ سر کا تعلق ہوتا ہے جسم کے ساتھ، جب سر چلا جاتا ہے تو جسم بھی چلا جاتا ہے، اس طرح جب صبر چلا جاتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ اب کم از کم انہی کے اس پر امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ انہی کے قول پر آپ غور کر لیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جب یہ ایمان اور صبر کا تعلق ایسا ہی ہے جیسا کہ جسم اور سر کا، جب سر گیا تو جسم سارا بیکار ختم ہو گیا، اسی طرح جب صبر گیا تو ایمان ہی ختم ہو گیا۔ بھائی ان کے فرامین جن کے آپ نام لیوا ہیں ان کے فرامین کے مطابق تو ایمان ہی نہیں بچتا۔ جی تو بہرحال یہ ان کے چند ذکر کی ہے، چونکہ بات لمبی ہو رہی ہے ہم اس کو بہت مختصر کرتے ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ماتم کی ابتدا کب ہوئی ہے۔ اس حوالے سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ جی اس کے جو ابتدا کا معاملہ ہے وہ انہی کی کتابوں سے، وہ ان کے بہت بڑے ایک ملا باقر مجلسی ایک بہت بڑے مجتہد ہیں، مصنف ہیں، ان کی کتاب ہے جلال العیون، تو اس میں بھی یہ بات نقل کی ہے کہ سب سے پہلے جو ماتم کیا تھا وہ یزید کے محل میں ہوا تھا، کہ جب اہل بیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دیگر جب یزید کے محل میں داخل ہوئے تو اہل بیت یزید نے زیور اتار کر لباس ماتم پہنا، صدائے نوحہ گریہ بلند ہوئی اور یزید کے گھر میں 3 روز تک ماتم رہا۔ یہ سب سے پہلے اس وقت ماتم ہوا۔ پھر یہی خود لکھتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد 300 سال تک عشرہ محرم میں رونے پیٹنے کی رسم کا کہیں وجود نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے 352 میں ایک شیعی حکمران تھا معز الدولہ دلمی، اس نے 10ویں محرم کو بغداد میں حضرت حسین کے ماتم کرنے کا حکم نافذ کیا، اور اس کے بعد 363 ہجری میں یہ ایک آدمی تھا المعز لدین اللہ فاطمی، اس نے مصر میں بھی حکم جاری کیا۔ بہرحال یہ تقریباً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے سمجھ لو کہ 300 سال بعد، چونکہ تقریباً 300 سال کہہ لیں آپ، اس کے بعد جا کر کے یہ شروع ہوا ہے۔ یہ بالکل ابتدا سے ہونا تو یہ تھا کہ غم تو ظاہر بات ہے جب ابتدا ہوتی ہے اس وقت غم زیادہ ہوتا ہے کہ جب انتہا ایک کام ہو چکا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بڑے عزیز کی قریبی کی جب وفات ہوتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ مطلب آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا وقت گزرتا ہے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساتھ ساتھ ہوتا، لیکن وہ بعد میں شروع ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ گڑبڑ ہے۔ تو بہرحال اسی طرح بھائی ہندوستان میں جو ہمارے یہاں اس علاقے میں داخل ہوا یہ 6 صدی ہجری تک اس کا کوئی وجود نہیں تھا، 600 سال تک اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔
صحیح ہے. پھر تقریباً یہ 880 ہجری کو بادشاہ تیمور لنگ کے زمانے میں اس کا یہاں سب سے پہلے یہ سلسلہ قائم ہوا، یہ سلسلہ شروع ہوا. تو بہرحال یہ ماتم ظاہری بات ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا عبادت وہ ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور قیامت تک چلے گی، اور یہ جو ہوتی ہے دوسری یہ بدعت یہ نکلتی اور یہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے. تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ ساری باتیں آگے، بات لمبی ہوئی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حقیقت سمجھنے کی، شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی. کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.